نہیں ہے۔ فرمایا ولم وخلق کل شیء، کائنات میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے علم میں ہیں، جو آپ کے علم میں نہیں ہے، وخلق کل شیء، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فقدرہ، اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ بنایا۔ اندازہ کیا بنایا؟ کہ کس نے کب پیدا ہونا ہے، کب تک دنیا میں رہنا ہے، کہاں کہاں رہنا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ 12واں پارہ اس کی آیت نمبر 1۔ زمین پر رینگنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں، اس نے کب پیدا ہونا، کہاں کہاں رہنا، کہاں مرنا، کہاں دفن ہونا، اللہ نے سب کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا ہے۔ چاہے وہ انسان دنیا میں گزر چکا ہے یا آئندہ آنے والا، اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ فقدرہ تقدیرا، اور اللہ نے ہر کی تقدیر کو بھی لکھ دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں جس مالک نے یہ بھیجا ہے، یہ حقیقتاً اس کی پاک کلام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کسی مصنف کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ کفار نے ہمیشہ یہ الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ انہیں کوئی جن سکھاتا ہے، یا نعوذ باللہ یہ خود لکھ کے لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کوئی لفظ لکھا ہی نہیں، تو پھر لکھ کے کہاں سے لے آئے؟ اور اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں، تو ایک نئی کتاب کیسے بنا لی؟ تو اس لیے ما کنت تدری مل کتاب، اس سے پہلے آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی مصنف پڑھے بغیر نہیں لکھ سکتا ہے۔ ان پڑھ آدمی کبھی کوئی کتاب، اور پھر قرآن جیسی جس کے متعلق مالک کا چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے جو اللہ نے اپنے پیارے بندے جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس میں اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جتنے اپنے گواہ بنانا چاہتے ہو، جتنے اپنے معاون لانا چاہتے ہو، سب کو لے آؤ۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کو لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی، یہ نہیں کہا سورت بقرہ جیسی سورت لاؤ، سورت آل عمران جیسی سورت لاؤ، کہا سورت اثر اور کوثر جیسی لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، آج جہاں ریاض ہے اس کے قریب ایک جگہ تھی یمامہ، یہ ریاض سے 25 کلومیٹر باہر ہے، آج بھی یہ بہت بڑی وادی ہے، وہاں انہوں نے اب چھاؤنی بنا دی ہے۔ یمامہ کا سردار تھا جس کا نام مسلمہ تھا، یہ بڑا ہی پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو سنا اور آپ کی تعلیمات کو پھیلتے ہوئے دیکھا، اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ میں پہلے آپ کو عرض کر دوں، یہ اتنا لائق تھا، اتنا اچھا خطیب تھا کہ یہ 6 گھنٹے گفتگو کرتا، جو لفظ ایک دفعہ زبان پہ آ جاتا دوبارہ نہیں آتا تھا۔ اس نے سوچا ایک ان پڑھ مکے کے اندر ان کے پیچھے اتنے لوگ لگ سکتے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کروں۔ اس نے نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا جو انجام ہوا وہ الگ بات ہے، میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں مکے سے ایک تجارتی قافلہ یمامہ گیا، اس قافلے کے اندر سب سے پڑھے لکھے آدمی تھے عمر بن عاص، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسے جب پتہ چلا کہ مکے سے ایک قافلہ آیا ہے، اس نے کہا اس قافلے میں جو سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے اسے میرے پاس بھیجو۔ عمر بن عاص گئے۔ عمر بن عاص یہ ایک بڑے پڑھے لکھے خاندان کے فرد تھے۔ مکے کے اندر جب بھی کسی کو سفارت کے لیے باہر بھیجنا ہوتا تو عمر بن عاص کو بھیجتے
یہ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے اور بڑے دانا اور عقل مند انسان تھے۔ یہ مسلمہ کے پاس گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مسلمہ نے انہیں کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عمر بن عاص ہے۔ کہا کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ اسے جانتے ہیں؟ کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کہا کیا ان پہ کوئی نئی صورت بھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایک سنی ہے جو میرے دل پہ نقش ہو گئی ہے۔ ویسے تو میں زیادہ نہیں جانتا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن ایک بات مجھے بڑی بھلی معلوم ہوئی ہے